السلام علیکم، میں ہوں ارشد عالم. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف پی کے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو عدلیہ کی طرف سے جو ہے وہ بہت بڑا ریلیف ملا ہے. انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے بعد میں بنی گالا شفٹ کر دیا جائے. عدالتوں سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے. بہت بڑا جو ہے ایک سیاسی جو ہے ہیجانی کی سی کیفیت سی تھی پورے ملک میں، وہ ختم ہوئی ہے. اور نون لیگ تو ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ سرپرائز ہو گئی ہے. تو اس پہ آج جو ہے وہ تجزیہ کریں گے کہ آگے کا مستقبل کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. تو ویڈیو کو دیکھیے، پوری دیکھیے گا اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. ناظرین، آج سے ٹھیک 8 برس پہلے 18 اگست ہی کے دن عمران خان نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا. 40 ماہ وہ وزیر اعظم رہے اور 20 ماہ عوام کے درمیان رہے. 36 ماہ مسلسل قید کاٹی، جن میں سے اور پھر 10 ماہ قید تنہائی کے تھے. لیکن آج 8 برس بعد گزشتہ اگست کو ہی پی ٹی آئی کارکنوں اور عوام کے لیے ایک بڑی خبر سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کو ایک ماہ کے لیے اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر دیا گیا. لیکن یہ ریلیف ملا کیسے؟ آئیے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں. اس اسپتال منتقلی کے پیچھے ایک طویل پس منظر ہے. گزشتہ کئی ماہ سے عمران خان کی بہنوں ڈاکٹر عظمیٰ نورین اور علیمہ خان، بشریٰ بی بی اور وکلاء کے درمیان کشمکش جاری تھی. ڈاکٹر عظمیٰ نے ملاقاتوں میں بھاپ لیا تھا کہ قید تنہائی عمران خان کی صحت، خاص طور پر بلڈ پریشر اور بینائی پر شدید اثرات مرتب کر رہی ہے. جہاں ایک طرف جمامہ خان کے ذریعے لندن منتقلی کی آفر سے انجینئر خان نے مسترد کیا، وہیں خاندان کے اندر بھی عمران خان کو علاج کے لیے قائل کرنے کی کوشش تیز ہو گئی. معاملے کی سنگینی کا اندازہ دو مختلف میڈیکل رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے. یکم اگست کی رپورٹ سنگل کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر اختر علی بندیشاہ نے بتایا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر 140/100 اور نبض 50 ہے. انہوں نے واضح طور پر ذہنی دباؤ کی نشاندہی کی اور سی ٹی کرونی اینجیوگرافی کے ساتھ ادویات بڑھانے کی سفارش کی. 10 اگست کی بورڈ حیرت انگیز طور پر 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے سی ٹی اینجیو کی ضرورت کو مسترد کر دیا. حالانکہ عمران خان کو دن میں 3 سیٹائنا اور لیکزوٹینل جیسی ادویات دی جا رہی ہیں جو دن کے وقت شدید اضطراب انزائٹی کو ظاہر کرتی ہیں. ماہرین کے مطابق 35 سال سے فٹ رہنے والے شخص کی دل کی دھڑکن 54 پر آنا اور بے ترتیبی کی شکایت کرنا، فوری طور پر کارڈیک ایم آر آئی اور 24 گھنٹے بولٹر مانیٹرنگ کا متقاضی ہے. لیکن کیا یہ صرف صحت کا معاملہ ہے؟ نہیں. ذرائع بتا رہے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستانی ڈیموکریسی ایکٹ کا بل پیش کیا جس میں عمران خان اور سیاسی قیدیوں کا ذکر تھا. ٹرمپ کی جانب سے 28ویں ترمیم کی بڑھتا دباؤ، معاشی عدم استحکام کوششوں نے فیصلہ سازوں پر دباؤ بڑھایا. دوسری جانب سینیٹ میں بھی برف پگھلی چپرانا ثناء اللہ نے اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کی پوائنٹ آف آرڈر پر عمران خان کی صحت پر بحث کی حامل بڑھ لی. اس تمام صورتحال میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی اہم درخواست تھی. بینچ کے پاس اسپتال منتقل، جسے منظور کر کے ایک ماہ کے لیے شفا ہسپتال بھیجنے کا بڑا ریلیف دیا گیا. جیل ملاقاتوں میں توہین عدالت اس معاملے کو گرمیوں کی چھٹی کے بعد تک مؤخر کر دیا گیا. توشہ خانہ کیس میں نااہلی یہ سب سے اہم کیس ہے جس پر فیصلہ اہم باقی ہے اور اس کا تعلق آئندہ کی سیاسی منظر نامے سے ہے. اب سوال یہ کہ 16 ستمبر کے بعد کیا ہوگا جب ہسپتال کا ایک مہینہ ختم ہوگا. اسکرپٹ اور موجودہ حالات واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ بنی گالہ منتقلی اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھلنے کا یہ عمل جسے بشریٰ بی بی اور بہنوں کی حمایت حاصل ہے کامیاب رہا تو عمران خان اسپتال سے واپس اڈیالہ جیل نہیں بلکہ سب جیل قرار دے کر بنی گالہ منتقل ہوں گے. خاموش کا معاہدہ. فی الحال پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور عمران خان کے اہل خانہ نے میڈیا پر بیان بازی نہ کرنے پر اتفاق کیا. یہ خاموشی جاری رہی تو توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم ہونے کے امکانات روشن ہو جائیں گے. ڈیل یا مفاہمت. خان آج بھی اپنے موقف پر کھڑے ہیں کہ انہوں نے ڈیل نہیں کی، لیکن ملکی حالات، معاشی مجبوری اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد یہ سافٹ انٹرونشن ایک بڑی سیاسی مفاہمت کی بنیاد رکھ سکتی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام و خاص طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے ایک ماہ بہت اہم ہے. کیا یہ واقعی ایک نئے سیاسی دور کا آغاز ہے یا پھر صرف وقت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے؟ آپ کے خیال میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں.